बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उमर इनाम। इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यूयॉर्क टाइम्स के उन 5 आर्टिकल्स की जिसमें नरेंद्र मोदी को दहशतगर्द करार दिया गया है। मुसलसल 7 आर्टिकल्स लिखे गए हैं न्यूयॉर्क टाइम्स में। उनके इदारे भी इसमें शामिल हैं, इदारिये जो खसूसी मज़ामीन हैं, और वो मुख्तलिफ लोगों के स्पेशल आर्टिकल्स भी छाप रहे हैं। दिल्ली फसादात जो हुए हैं उसके नतीजे में मुस्लिम कश जितनी पॉलिसीज़ हैं मोदी की वो सारी एक्सपोज हो चुकी हैं। पूरी दुनिया उस पर बोल रही है, और अगर नहीं बोल रहे तो हामिद मीर और सलीम साफ़ी और उन जैसे जितने मुनाफिक मीडिया वाले पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, इनके लिए सबसे बड़ा कंसर्न इस वक्त मीर शकील उर रहमान जैसा माफिया और छोटा डॉन है जो कि पकड़ा गया था करप्शन के ऊपर। अब कश्मीर के अंदर जो सूरत हाल है वो मुसलसल दबी हुई है। जब भी ऐसी सूरत हाल सामने आती है तो साथ मोदी की मदद करने कभी तो नवाज शरीफ आ जाते हैं, कभी फजल रहमान आ जाते हैं। ये जो 5 आर्टिकल हैं ये 28 फरवरी को पहला हुआ, फिर 1 मार्च, फिर 3 मार्च, 5 मार्च और 12 मार्च के ये आर्टिकल्स हैं। ये इसके अंदर से मैंने ख़ास जो नुकात हैं वो निकाल कर आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। कश्मीर की सूरत हाल को समझने के लिए, इमरान खान की फ़ॉरेन पॉलिसी को समझने के लिए, शाह महमूद कुरैशी की एफर्ट्स को समझने के लिए, और कश्मीर के अंदर जो पाकिस्तान कोशिशें कर रहा है उसको पूरी दुनिया पर किस तरीके से पजीराई मिल रही है, इसको समझने के लिए ये वीडियो इंतहाई ज़्यादा अहम है। अगर ये आप 5 आर्टिकल का ये जो मैंने पॉइंट निकाले हैं उर्दू में, ये आप सुनेंगे तो आपको महसूस होगा कि दुनिया कितनी तेज़ी से नरेंद्र मोदी की इंतहा पसंदाना पॉलिसियों को देख रही है, समझ रही है, यकीन कर रही है। जबकि आज से 1.5 बरस पहले तक यही मोदी दुनिया में सबसे मजबूत लॉबीइस्ट था, सबसे ज़्यादा मजबूत लॉबी इनकी थी। ये दुनिया की शाइनिंग इंडिया का स्लोगन दे रहा था, वर्ल्ड्स बिगेस्ट डेमोक्रेसी का स्लोगन था, सेकुलर इंडिया का स्लोगन था, जो कि सारे नंगे हो चुके हैं अब पाकिस्तान की 1.5 साल की मेहनत के बाद। ये पहला आर्टिकल है, 28 फरवरी को ये पब्लिश हुआ न्यूयॉर्क टाइम्स में। इसमें है, इसका जो टाइटल है वो ये है कि इंडियन पुलिस स्वीप थ्रू द राइट जोन मेकिंग मोर अरेस्ट्स। इसके जो राइटर हैं वो 2 हैं, समीर यासिर और सुहासनी राज। इसमें कहा जा रहा है कि गुज़िश्ता सालों में सबसे ज़्यादा मजहबी फसादात हुए हैं, और ये जो दिल्ली फसादात हुए हैं पिछले महीने फरवरी के अंदर, ये पिछले चंद सालों में भारत में होने वाले सबसे बड़े मजहबी फसादात हैं। और इसी आर्टिकल में ये कहा गया है कि ये सारे फसादात का जो निशाना है वो मुसलमान हैं। अक्सरियत मुसलमानों की इसमें शहीद हो रही है। ये जो दिल्ली फसादात हुए 2 हफ्ते पहले, इसमें 42 लोगों ने अपनी जान अल्लाह के सुपुर्द की, यानी उनकी जानें ली गई। उसमें जो अक्सरियत थी वो मुसलमानों की थी। अब इसमें इस आर्टिकल में ये लिखा गया है कि मुसलमानों के खिलाफ ही मुकदमे कायम किए जा रहे हैं। एक कत्लेआम मुसलमानों का हुआ है, मैसेकर हुआ है, मुसलमानों का नस्ल कशी हुई है, फिर मुकदमात भी मुसलमानों पे किए जा रहे हैं। मोदी की पार्टी के वो लोग जो इस मुस्लिम कश फसादात में सबसे आगे थे, फ्रंट लाइन पे थे, जिनकी वीडियोज़ हैं, जिनकी तस्वीर हैं, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। ये न्यूयॉर्क टाइम्स में इस आर्टिकल के अंदर लिखा हुआ है जो 28 फरवरी को पब्लिश हुआ। फिर इसी के अंदर दूसरी जो अहम बात है, एक मिसाल दी गई है, वो है जस्टिस मुरलीधर, दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस थे। इन्होंने दिल्ली फसादात के बाद दिल्ली पुलिस पर बहुत ज़्यादा तनकीद की, उनके कान खींचे, आईजी को बुलाया, उसको डांटा और कहा कि तुमने जानबूझकर मुसलमानों की ख़िलाफ़ ये फसादात जो है इसमें पुलिस ने अपना रोल अदा नहीं किया। तो इस तनकीद के ऊपर, इस केस को सुनने के ऊपर केस उनसे ले लिया गया और उसी रात उनका भारत की एक और रियासत में उनका तबादला कर दिया गया। तो इस आर्टिकल में न्यूयॉर्क टाइम्स ये भी लिखता है कि मोदी सरकार पहले तो मुसलमानों पर जुल्म करती है, अक़लियतों पर जुल्म करती है, और उसके बाद उस जुल्म को सुनने की क़ुव्वत और ताकत भी इनके अंदर नहीं है। आखिर में ये जो आर्टिकल है 28 फरवरी का, इसकी आखिरी लाइन है कि 20 करोड़ मुसलमानों के ख़िलाफ़ मोदी की पार्टी इंतहा पसंदाना इक़दामात कर रही है। ये कौन मान रहा है? ये न्यूयॉर्क टाइम्स मान रहा है, दुनिया का सबसे बड़ा अखबार मान रहा है, और अगर नहीं मानते तो सलीम साफ़ी और हामिद मीर नहीं मानते। दूसरा आर्टिकल जो है 1 मार्च का है, इन इंडिया मोदीज़ पॉलिसीज़ हैव लाइट अ फ्यूज़। ये है
جیفری گیٹلمین اور ماریا ابی حبیب کے یہ دونوں نے اس کے کو رائٹر ہیں. یہ کہتے ہیں کہ بھارتی انتہا پسندانہ فسادات یہ جو دلی میں ہوئے ہیں یہ ہندوؤں نے شروع کیے. اس آرٹیکل کی پہلی لائن ہے کہ یہ جو فسادات دلی میں ہوئے یہ ہندوؤں نے شروع کیے. مودی کی انتہا پسندانہ پالیسیوں کے نتیجے میں تمام ادارے پولیس سمیت اب انتہا پسند ہو چکے ہیں. سیاسی سپورٹ ان غندوں کو طاقت بخش رہی ہے. مودی نے 2014 میں جب الیکشن لڑا وزیر اعظم کا پہلی دفعہ اس وقت اتحاد کا نعرہ لگایا تھا جو کہ اب بری طرح بے نقاب ہو چکا ہے. اتر پردیش وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ انتہا پسندانہ لوگوں کو بڑی پوسٹ پر مودی کی طرف سے لگائے جانے کا واضح نشانہ ہے، واضح اشارہ ہے. مودی نے پچھلے 6 سال نفرت بوئی ہے جو اب تناور درخت بن چکا ہے. دسمبر میں متنازع شہریت کے بل کے نتیجے میں ہونے والے احتجاج میں بھی 19 مسلمان مارے گئے. یہ 1 مارچ کو نیو یارک ٹائمز کے اندر جو آرٹیکل چھپا ہے اس کے اندر یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں. پھر 3 مارچ کو ہرتوش سنگھ بال بھارتی ہیں، کاروان دی کاروان ایک میگزین ہے اس کے چیف ایڈیٹر ہیں، انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا 3 مارچ کو نیو یارک ٹائمز کے اندر. اس کا جو ہیڈ لائن ہے وہ یہ ہے کہ وائی دلی پولیس ڈڈ نتھنگ ٹو اسٹاپ اگینسٹ اٹیکس آن مسلمس. یعنی دلی پولیس نے کیوں کوشش نہیں کی جو مسلمانوں کے خلاف دلی فسادات میں ہو رہا تھا. اس میں وہ کہتے ہیں کہ پولیس افسران کا یہ خیال تھا کہ دلی فسادات پر خاموشی یا ہندوؤں کی سپورٹ مودی کو خوش کرے گی. یہ اب مائنڈ سیٹ دنیا مان رہی ہے کہ پولیس افسران یہ سمجھ رہے تھے اس دن جس دن یہ 3 دن تک 72 گھنٹوں میں مسلمانوں پر قیامت برپا کی جاتی تھی دلی کے اندر، اس دن دلی پولیس کے افسران یہ سمجھ رہے تھے کہ اگر وہ چپ رہیں گے یا ہندوؤں کا ساتھ دیں گے تو یہ مودی ایڈمنسٹریشن کو خوش کرے گی. یہ بات دلی فسادات حیران کن نہیں تھے. یہ بات کر رہے ہیں ہرتوش سنگھ بال. وہ کہتے ہیں دلی فسادات حیران کن نہیں تھے، مودی 6 سال سے یہی سازش رچ رہے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں دلی کے حالیہ انتخابات میں بھی مودی کی جماعت نے انتہا پسندانہ نعروں کی مدد لی. آگے چل کے وہ کہتے ہیں کہ سب افسران نے ہندوؤں کو سپورٹ کیا دلی فسادات کے اندر. آخر میں ہرتوش سنگھ صاحب لکھتے ہیں کہ گجرات کے مسلمانوں کا قتل عام کسے بھول سکتا ہے. اسی مودی کے ہاتھوں یہ جو کسائی ہے گجرات کا، مسلمانوں کا قتل عام کسے بھول سکتا ہے. اور آخر میں وہ کہتے ہیں یہ سیکولر بھارت کی ہار ہے. ایک جو چوتھا آرٹیکل ہے 5 مارچ کو چھپا ہے، یہ ہے وائلنس ان انڈیا تھریٹنز اٹس گلوبل ایمبیشنز بائی ماریا ابی حبیبی. یہ ان کا آرٹیکل ہے 5 مارچ کو نیو یارک ٹائمز کے اندر چھپا ہے. وہ کہتے ہیں بھارت دنیا میں بڑا مقام حاصل کرنے کے لیے بہت طاقت اور زور کا استعمال کر رہا ہے، لیکن مسلم کش فسادات بھارت کی اس خواہش کو ہلا رہی ہیں. پھر وہ کہتے ہیں بھارت مسلمانوں کے خلاف انتہا پسندی میں ساری حدیں تجاوز کر چکا ہے. آگے وہ لکھتی ہیں اس کی مثال نہیں ملتی مودی حکومت کے خلاف کہ جو مسلمانوں کی نفرت اب بڑھ چکی ہے، اس کی حالیہ بھارتی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی کہ مسلمانوں کے اندر اتنی نفرت حکومت کے خلاف اور اتنی تشویش کبھی نہیں رہی. آگے وہ کہتی ہیں کہ اقوام متحدہ کے کمشنر برائے انسانی حقوق نے متنازع شہریت بل کو دلی ہائی کورٹ میں چیلنج کیا ہے. اس کی بھی حالیہ سیاسی بھارتی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی. آگے وہ چل کے کہتی ہیں کہ مسٹر بیرا وہ کہتی ہیں یہ بہت عرصے سے واشنگٹن کے اندر بھارت کے لیے مضبوط ترین لابنگ کر رہے تھے یہ مسٹر بیرا. اب وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ بھارت جو کچھ کر رہا ہے اس کا جواب اس کو انٹرنیشنل کمیونٹی کو دینا پڑے گا. آخری آرٹیکل 12 مارچ کا یعنی پرسوں کا، ہاؤ دلی پولیس ٹرنڈ اگینسٹ مسلمس. یہ لکھا ہے جیفری گیٹلمین نے، سمیر یاسر، سہاسنی راج اور ہری کمار نے. یہ 4 اس کے رائٹرز ہیں. اس میں لکھا گیا ہے کہ اس بات میں مزید شواہد مل چکے ہیں کہ دلی پولیس نے ہندوؤں کا ساتھ دیا اور مسلمانوں کے خلاف آپریشن کیا دلی فسادات کے دوران. اس بات کے تصویری اور ویڈیو کے ذریعے اس کے پیغامات اور اس کے شواہد مل چکے ہیں یہ اس آرٹیکل میں. پھر ایک اور بھی لکھا گیا ہے کہ جب مسلمانوں پر قیامت ٹوٹ رہی تھی تو اس وقت مسلمانوں کو تنہا چھوڑ دیا گیا اور کسی بھی ریاست میں کسی بھی اقلیت کے ساتھ یہ ثبوت قیامت سے کم نہیں ہے.
اس میں ساتھ یہ بھی لکھا گیا کہ دلی کا نوجوان علی کام سے گھر واپس جا رہا تھا، راستے میں انتہا پسند ہندوؤں کے ہاتھ لگا، انہوں نے مارا، جب انہوں نے چھوڑا تو دلی پولیس افسران نے مارا۔ اور یہ وہی جو آپ نے ویڈیو بھی دیکھی ہوگی، ان میں سے ایک علی ہیں جن کو کہا جا رہا تھا کہ آپ بھارتی نغمہ جو ہے ان کا قومی ترانہ وہ گنگنائیں اور وہ سنائیں، اور وہ مسٹر علی نے نیو یارک ٹائمز سے بات کرتے ہوئے یہ کہا کہ مجھے پولیس افسر نے وہاں پہ کہا کہ ہم تمہیں مار بھی دیں تو ہمیں کچھ نہیں کہا جائے گا، الٹا ہمیں ایوارڈز دیا جائے گا۔ یہ مسٹر علی ان لوگوں میں سے تھے جو 8-10 نوجوان انتہائی زخمی تھے، جس میں سے 2 نوجوان پھر اگلے دن ہسپتال میں دم بھی توڑ گئے تھے۔ یہ وہ کہتے ہیں۔ پھر آخری لائن یہ ہے کہ بھارت میں انتہا پسند شدید حد تک بڑھ چکی ہے، مسلمانوں کے علاوہ سکھ اور عیسائی بھی نشانہ بن رہے ہیں۔ مودی کشمیر کے لیے بھی انتہا پسندانہ عزائم رکھتے ہیں، وہاں شدید قسم کا ظلم ہو رہا ہے، دلی اور کشمیر میں مسلمانوں کی نسل کشی ہو رہی ہے۔ 4 رائٹرز کا رائٹ کیا گیا یہ آرٹیکل 12 مارچ کو نیو یارک ٹائمز کے اداریے والے صفحے پر یہ چھپا ہے، اور یہ کامیابی ہے پاکستان کی لابنگ کی، پاکستان کی فورن پالیسی کی، پاکستان کے مار خوروں کی، پاکستان کے ان تمام مجاہدین کی جو اس ملک کی زمینی اور نظریاتی سرحدوں کا دفاع کر رہے ہیں، اور جو دہشت گرد اور انتہا پسند مودی کو ایکسپوز کر رہے ہیں پوری دنیا کے اندر۔ یہ 5 آرٹیکلز کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، آپ اسے خود بھی سنیں، دوستوں کو بھی سنائیں، اور کوشش کریں کہ اسے وہاں شیئر کریں جہاں پر مسلمانوں کی مدد ہو سکتی ہے۔ اگر ہم اس کو ایسی انٹرنیشنل امپورٹنٹ فورمز پہ شیئر کریں جہاں پر دلی کے جو مسلمان ہیں ان کی ہیلپ ہو سکے، انڈیا کے مسلمانوں کی ہیلپ ہو سکے، اور کشمیر کے مسلمانوں کی ہیلپ ہو سکے، اور دہشت گرد مودی کو ایکسپوز کیا جا سکے، آپ سے ریکویسٹ ہے کہ یہ ان تمام جگہوں پہ اس کو شیئر کریں ایز اے ریفرنس، کیونکہ یہ میں نے خود سے اس پہ کوئی کامنٹ نہیں کیا، یہ ساری چیزیں نیو یارک ٹائمز کے اداریے کے صفحے پر چھاپی گئی ہیں۔ اس کے کئی زیادہ رائٹرز ہیں، ہر رائٹر کا میں نے آپ کو بتایا، اس کا ٹائٹل بتایا ہے، اس کا ترجمہ بتایا ہے علیحدہ۔ تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ مسلمانوں کا ساتھ دیتے ہوئے، انسانوں کا ساتھ دیتے ہوئے، انسانیت کو فروغ دیتے ہوئے اسے اپنے دوستوں میں، رشتہ داروں میں، اور ہر اس جگہ پہ شیئر کریں جہاں یہ اس کسی کی مدد کر سکتا ہے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔